یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کا جو اسلامیات کا جو سلیبس ہے کلاس 10 کا، اس میں ایک چیپٹر ہے کتب سماویہ پر ایمان، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان۔ یہ آپ کا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ اسی میں سے ایک ایسٹرو بیس آپ کا شارٹ کوشچن ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات۔ آپ نے تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں پڑھا، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید کن انبیاء کرام پر نازل ہوئی، ان انبیاء کرام کی خصوصیات کیا ہیں، یہ سب آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پر ایک آپ کا ایسٹرو بیس ٹاپک ہے کہ وہ کون سی کامن ٹیچنگس ہیں جو آل ڈیوائن بکس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی مشترکہ تعلیمات ہیں جس کی ٹیچنگ ہر نبی نے اپنی امت کو کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے۔ اب یہاں پر ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا، توریت، زبور، انجیل اور پھر آخری کتاب قرآن مجید، ان میں وہ کون سی ٹیچنگس ہیں جو تمام انبیاء کرام کی کامن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو 3 ڈومین میں دیکھیں گے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادت اور نمبر 3 اعلیٰ اخلاق اور اقدار حسنہ۔ یعنی ان 3 ڈومین میں جو ٹیچنگس تھیں وہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو کی، ٹھیک ہے؟ اس کی تعلیمات اپنی امت کو تمام انبیاء کرام نے دی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عقائد کی۔ عقائد میں سے 3 عقیدے ایسے ہیں جس کی ٹیچنگ ہر نبی نے کی اپنی امت کو۔ فرسٹ ون عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر ایک انسان کے لیے لازم ہے۔ ہر ایک انسان کا اس کے اوپر فرم بلیو ہونا، یعنی پختہ یقین ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص اس میں ہلکی سی بھی ملاوٹ کرتا ہے، ذرا سا بھی شرک کرتا ہے، تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو عقیدہ توحید کی سب سے پہلے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ قادر ہے، وہ اپنے تمام ذات و صفات میں وہ اکیلا ہے، اور ہر ایک انسان کو چاہیے کہ توحید کے راستے کو اپنائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری ٹیچنگ جو انبیاء کرام نے اپنی امت کو کی وہ ہے عقیدہ رسالت کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں عطا فرمائی، ان کتابوں میں تمام انبیاء کرام کی جو سیکنڈ ٹیچنگ تھی وہ عقیدہ رسالت کے بارے میں تھی، یعنی ہر نبی کا یہی کلمہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو تیسرا ہے عقائد میں وہ ہے عقیدہ آخرت۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اپنی کتاب کے ذریعے رہنمائی کی اپنی امت کی عقیدہ آخرت کے بارے میں۔ عقیدہ آخرت ہمارے جو عقائد ہیں ان میں سے ایک آخری عقیدہ ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے جو باقی انبیاء کرام تھے انہوں نے بھی اپنی امت کو عقیدہ آخرت کی تلقین کی کہ آخرت کا دن ہوگا جس روز تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہ اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ تو یہ 3 عقائد ایسے ہیں جو ہر کتاب میں کامن ہیں، ہر آسمانی کتاب میں ہر نبی نے اپنی امت کی ان کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ ہے عبادات۔ وہ کون سے عبادات ہیں جو تمام کتابوں میں کامن ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں مشترکہ ہیں؟ نماز، ہر امت پر نماز فرض کی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ نماز کو ادا کرنے کا طریقہ آپ کہہ لیں یا اس کے ادا کرنے کے اوقات، وہ الگ تھے، لیکن نماز ہر امت کے اوپر فرض کی گئی اور ہر امت کے لوگ نماز ادا کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح سے روزہ، عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلے کی امتوں کے اوپر بھی فرض قرار دی گئی تھی اور ہم پر بھی فرض قرار دی گئی ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت سے بھی ملتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم پر پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی فرض قرار دی اور ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے رکھنا فرض تھے۔ تو اس طرح سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد عبادات میں تیسری عبادت آتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امت پر فرض کی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی فرضیت کے لیے کتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی اور اس کا نصاب کیا ہوگا، اس کی شرح کیا ہوگی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسری ڈومین ہم دیکھیں گے اعلیٰ اخلاق اور اقدار حسنہ، یہ یعنی گڈ مورلز۔
گڈ مورلز، گڈ ویلیوز ایسی جو تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو سکھائیں۔ ان میں سے فرسٹ ون آ جاتا ہے آداب و اخلاق۔ ہر نبی نے اپنی امت کو آداب و اخلاق سکھائے، حسن سلوک۔ ہر نبی نے اپنی امت کو تعلیمات دی کہ حسن سلوک سے کس طرح سے پیش آنا ہے، اور اسی طرح سے حقوق العباد۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو حقوق العباد کی تعلیم دی۔ حقوق العباد کی ادائیگی تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد اخلاق رذیلہ کی مذمت، یعنی بیڈ ایٹیکیٹس، بیڈ مورلز، ایسی عادات جن کو کوئی بھی شریعت پسند نہیں کرتی، کسی بھی شریعت میں وہ جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح سے قرآن مجید میں اس سے انکار کیا گیا ہے، اسی طرح سے جیسے قرآن مجید نے ان کی کنڈمنیشن کی، اس کو کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے، اسی طرح سے باقی آسمانی کتابوں میں بھی اس کو کنڈیم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ ٹیچنگز ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں کامن ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس کی تعلیمات دی۔